बाबर आजम, ओ भाई बाबर आजम T20 स्पेशलिस्ट है ही नहीं। क्रिकेट को बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन एक कैमरामैन साथ लेकर आप जर्मनी चले जाओ। यार मुझे भी पता नहीं कैमरामैन कौन है, आपने देखा? नहीं, मैंने मजाक किया यार, ऐसी पोजिंग कर रहा है माशाल्लाह। हॉकी से फिर क्रिकेट पे बात कर रहे थे, फिर गोल्फ पे बात पता नहीं कहां से आ गई। और जब मैं ब्रेक ले रहा था तो तनवीर मुझे रोक रहे थे उस वक्त के भाई कुछ बताना चाहते हैं। तो ये गोल्फ के टीचर आपको हमने नए ला के दिए हैं, तो लेट्स लर्न गोल्फ फ्रॉम तनवीर भाई। क्या रह गया था बताने को भाई? आप मुझे तंज मार रहे हैं? नहीं, तंज ही मार रहा। फिर तंज आपको लग यार रहा आपकी बातों से ना आप बहुत ना शरीफ बंदे बनते हैं, अब सीधे सीधे फेस रख के ना हंस हंस के ना चिपका देते हैं मुझे। मैं सीधा सीधे चिपका देता हूँ, आप मुझे हंस हंस के बोलते हैं। चलें चलें, गलत समझा मैंने, सही समझा? चलें। और गोल्फ में आप क्या बता रहे थे भाई? ट्विस्ट का कुछ कह रहे थे आप? ट्विस्ट का तो वो होता है ना, जिस तरह आप उसको गोल्फ को जो भी हिट मारते हैं आप बॉल को, तो आपकी जो बॉडी नीचे से ट्विस्ट होती है ना, वो ट्विस्ट कैसे होती है? आपका पीछे का पांव बिल्कुल पंजों पे आ जाता, आगे वाला सीधा हो जाता। तो बैटिंग भी यही सब कुछ है। जब आप खेलने जाते हैं आपकी उस टाइम भी पोजीशन ये होती है। आपने भी शेन वॉर्न की बात की थी कि शेन वॉर्न भी खेलता है, गोल्फ खेलते थे। देखिए मैं अब आपको बताऊं, शेन वॉर्न अगर गोल्फ खेलता था ना, शेन वॉर्न का गोल्फ खेलने का रीजन एक हो सकता है जो मुझे समझ आई है। मुझे ये समझ आई है क्योंकि इसमें जो आप ट्विस्ट की बात करते हैं ना, तो जब स्पिनर होता है ना, उसकी जब बैक ट्विस्ट होती है ना, ठीक है, तो उससे गोल्फ से हो सकता है शायद वो इस वजह से खेलता हो, या उसको कोई शौक होता हो, वो इस वजह से जो है वो खेलता है। लेकिन जो बैक इसमें ट्विस्ट होती है ना, शायद स्पिन करते हुए उसको ये थोड़ा सा फायदा होता है। गोल्फ के खेल में ब्रायन लारा भी हैं, उसके पहले उससे ज्यादा आपको ज्यादातर बैट्समैन नजर आएंगे। कपिल देव साहब इंडिया में सीनियर प्रो जो हुआ था या मास्टर्स हुआ था, उसमें काफी बड़ा उन्होंने अचीवमेंट किया था। कपिल देव साहब इन सब में मुझे लगता है कि जो और इसमें इसमें गोल्फ खेलने का एक और रीजन भी होता है। जिन लोगों के हाथ खुलते नहीं है ना, स्ट्रेट नहीं होते हाथ, जिस तरह आप या ब्रेक में आप मुझसे बात कर रहे थे, गोल्फ खेलते हैं हाथ सीधे होते हैं, उनसे ये होता है वो जिनके एल्बो बंद रहते हैं, बॉडी के साथ रहते हैं, वो बड़े बड़े शॉट्स या दूर से शॉट्स नहीं खेल सकते। गोल्फ खेलने का फायदा ये भी होता है कि आप वो जब गोल्फ जाए रीच, हाथों की रीच खुल जाती है ना, हाथ सीधे होते हैं बिल्कुल, तो उससे फायदा होता है जब वो शॉट्स खेलने जाते हैं। मुझे नाम याद आते जा रहे हैं बाहर, हफीज भी गोल्फ खेलते देखे गए। खैर ये गोल्फ की बात तो होती रहेगी। एक और लड़का है जो जर्मनी में देखा गया, कौन है? आजकल जर्मनी घूम रहे, बाबर आजम। तो वो 2 दिन कैंप किया, उसके बाद जरूरी काम से वो चले गए। तो उनका जरूरी काम था जर्मनी, और जरूरी काम वो था कि जो आप उसको कह चुके कि सब कुछ छोड़ दो और क्रिकेट को बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन एक कैमरामैन साथ लेकर आप जर्मनी चले जाओ। अब मुझे भी पता नहीं कैमरामैन कौन है, आपने देखा? नहीं, मैंने मजाक किया यार, ऐसी पोजिंग कर रहा है माशाल्लाह। तो कैमरामैन नहीं, ये तो मैंने एक बात कर दी यार, तस्वीर कोई तो बना रहा होगा ना। जाहिर सी बात है, अब उसका भाई हो सकता है, फैमिली में से कोई। मैं तंज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, अच्छी बात है यार, तंज नहीं कर रहे, लेकिन मैंने आपने बोला ना हंस हंस के काफी बातें बोल जाते हैं, मुझे तो समझ आ जाती है। अच्छा हो गया ना, अच्छा हो गया कि उसने ब्रेक ले लिया। ठीक है, ब्रेक लिए, छुट्टी लेके गया, अपना काम करके गया, जो उसका हिस्से का काम तो करके चला गया, और क्या करेगा। तो काउंटी में ना जाकर इसने फैसला आपके ख्याल में ठीक किया? क्योंकि काउंटी ने इसको ऑफर की थी, रिजवान को ऑफर की थी कि आप आ जाएं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें फैमिली के साथ वक्त गुजारना है, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। ना यार, फैमिली भी तो होती है ना, फैमिली के साथ भी टाइम गुजारना। फिर उसको ये पता होगा कि शायद मैं आगे बिजी हो जाऊंगा, काफी बिजी हो जाऊंगा, फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, घूमना फिरना बहुत जरूरी है, क्रिकेट से दूर होना बहुत जरूरी है। अब मुझे कितना सुकून मिलता है जब मैं 3 दिन के बाद आपसे दूर होता हूँ, मुझे कितना सुकून मिलता है यार। 3 दिन दूर भी होते हो, मुसलसल मैसेज पे मैसेज, ये तो मैसेज नोट कर लो। अच्छा, मैसेज करना आपके साथ जरूरी नहीं है? पूछना होता है, बिल्कुल जरूरी है जी, बिल्कुल जरूरी है। फिर फायदा क्या? हमारे 3 दिन ऑफ नहीं होते, हम मुसलसल रास्ते में होते हैं। हम हमारी प्रोडक्शन डिस्कशन चलती है, क्या बात करनी है, क्या है, क्या टॉपिक है, क्या कुछ है, तो ये सब कुछ चलता रहना चाहिए ना यार। और ऐसा भी हुआ कि कभी कभी लास्ट मिनट पे ये जो बातें नई चीज आ जाती है, ये जो बातें हम कर रहे हैं, कभी और किसी शो में सुना आपने? यार ये मेरा काम नहीं है। देखे यार, देखे अच्छा, फ्रेंडली है ना जरा। बाबर आजम के डिस्कशन से आप भाग रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा, आप सवाल करें। आपने हल्का सा जवाब दिया, अच्छा हुआ चला गया। उसकी रीजन है मैं जब कुछ बोलूंगा फिर आप बोलेंगे फिर बाबर की बात कर रहे हैं। मैं इसकी बात ही नहीं करना चाह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अच्छा लगता है जब बात का मौका है, तो तब तो करो। तो करो ना, आप करें। आप चुप होकर बैठ गए। एरन फिंच को जानते हैं आप? एरन फिंच को ऑस्ट्रेलिया वाले, आप नहीं जानते? साबिक कप्तान। नहीं, मैं जानता हूँ, एरन फिंच को जानते हैं ना जी? बिल्कुल, वो बिग बैश के साथ भी हैं आजकल। मैं सबको जानता हूँ भाई। उन्होंने शाहीन अफरीदी का इंटरव्यू कर लिया। हाँ ठीक है, शाहीन अफरीदी का इंटरव्यू। सर मेरा सवाल क्या है, वो करने से पहले शाहीन का आप जवाब सुन लें या इंटरव्यू देख लें, थोड़ा सा है 40-50 सेकंड का, वो देख लें, उसके बाद मैं आके आपसे बात करता हूँ। तो क्राउड है वो बहुत ज्यादा चीयर करता है, उन्हें बहुत मजा आएगा खेलने में। बाबर आजम भी
ہیں اس وقت رضوان بھی ہیں, اس کے علاوہ بھی لڑکے ہیں بہت سارے پاکستان کے جو پک ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ ایرن فنچ آپ کو انٹرویو کرتے نظر آئے, وہاب ریاض عاقب کا انٹرویو کر رہے تھے, تو بھائی جب یہ پلیئرز کرتے ہیں اب یہ ماڈرن ٹائم میں ایسا لڑکے کرتے ہیں کہ وہ پوڈ کاسٹ پاکستان کرکٹ بورڈ جو بھیجتا ہے وہ پلیئرز ایک دوسرے کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. عید پر آپ نے دیکھا کہ انٹرویوز لڑکے کرے, تو اس میں اعتراض کیوں؟ نہیں اعتراض کیا مجھے, کیا میرے علاوہ اور لوگوں کو بھی ہے, آپ کے نہیں بہت لوگوں کو اعتراض آپ ہے, کے دوستوں کو بھی اعتراض ہے, میرے دوست ہوں میرے ہوں یا لوگ ہوں, سب کو اعتراض یہ ہے کہ بھائی آپ انٹرویو بھی کر رہے ہیں, آپ سینئر مینیجر بھی بن رہے ہیں, آپ وہ کیا بولتے ہیں کوچ بھی ہے, آپ کوچ بھی بن چکے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کیا بن چکے ہیں. تو اعتراض اس چیز کا, اعتراض کسی کو یہ تھوڑی آپ انٹرویو کر رہے ہیں, آپ کسی اور سے بھی انٹرویو کروا لیں جا کے. اعتراض یہ ہوتا ہے سب کو, صرف مجھے نہیں ہے اور لوگوں کو بھی اعتراض ہے. تو ایرن فنچ ایسا نہیں ہے ایرن فنچ کہیں سینئر مینیجر بن گیا, ایرن فنچ مینٹور کے ہیڈ بن گئے, ایرن فنچ کچھ اور بن گئے, ایرن فنچ کچھ نہیں بنے. 2022 تک تو کرکٹ کھیلی ہے. تو جو بھی ہے نا, میں وہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی انٹرویو کرنا, یہ کرنا, کوئی بھی ایک کام کرنا کسی کو برا نہیں لگے گا. اگر آپ نے کسی کو انٹرویو کی جاب دی, آپ کرتے رہے, انٹرویو لیتے رہے. تو جب آپ 4 5 6 چیزیں کریں گے تو پھر ظاہر اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر کام میں اچھے ہیں یا ایک سے زیادہ کام کر سکتے ہیں وہ, تو یہ تو اچھی بات ہے نا. ایک آدمی مل گیا ایسا جو سارے کام کر لے, اچھے زیادہ کام کر لے, تو کیا برائی ہے؟ اگر اس چیز سے چیز اچھی ہو رہی تو کرتے رہو پھر. بالکل, کیا پتا وہ پیسے بھی نہ لے رہے ہو نا اس کام سے. اچھا ہے نا, سب کو جو بھی لوگ وہاں کام کر رہے ہیں 6 کام دے دو. انٹرویو کیا انہوں نے برا کیا تھا؟ عاقب جاوید نے جو باتیں کی, اگر اس پہ ہم غور کریں تو وہ باتیں بڑی کام کی تھی, لیکن ہم لگ گئے کہ کس نے انٹرویو کیا وہاب ریاض نے. یار یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اور لوگوں کو بھی برا لگا یا اچھا لگا؟ بابر اعظم کا انٹرویو یاد ہے آپ کو؟ اور لوگوں کو اچھا لگا اور برا لوگوں کی لگا بات چھوڑ دیں, بابر اعظم کا انٹرویو یاد ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اور لوگوں کو بھی اچھا لگا برا لگا. کچھ کو اچھا لگا, کچھ کو برا لگا, مطلب آدھوں کو اچھا لگا, آدھوں کو برا لگا شاید. لیکن میں اپنی بات کروں, مجھے اس پہ اعتراض ہی کوئی نہیں. تو دیکھیں میرا کام ہے میٹر دیکھنا کہ عاقب جاوید نے کیا کہا. دیکھیں اصل میں کس کے کہنے میں آپ کو اب میں سن لیں, اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اگر اس جگہ پہ میں بھی بیٹھا ہوتا نا, مجھے بھی اعتراض کوئی نہیں ہوتا. آپ ادھر بیٹھے ہوتے, آپ کو بھی 36 اعتراض ہوتے, کیونکہ وہاں بیٹھ کے میں آپ سے سوال کر رہا تھا اور آپ نے لازمی جواب دینا تھا, ٹھیک ہے. اور میں اگر وہاں بیٹھا ہوتا تو میں کہتا یار مجھے تو کسی چیز کا اعتراض نہیں ہے, کیونکہ میں سن لینا میری بات, یہ میں آپ کو بات مار نہیں رہا, ایک بات لاجک بات کر رہا ہوں. میں ہوسٹ ہوں, ٹھیک ہے, میں تو بہت ایزی سائڈ سے نکل جاؤں گا کہ مجھے تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, جس نے اس کو اپوائنٹ مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, مجھے تو یہ نہیں ہے. جس نے اسے اپوائنٹ کیا پھنستا کون ہے؟ کس نے اپوائنٹ کیا؟ اچھا سنیں, پھنستا کون ہے؟ ہم جیسا جو اینالسٹ بیٹھا ہوتا ہے جس نے جواب دینا ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے, اگر میرا تو سب سے سوال ہے, اگر جس چیز کے اوپر اعتراض ہوتا ہے, میجورٹی لوگ اگر اعتراض کرتی ہے, تو وہ پھر اس چیز کو صحیح کیوں نہیں کیا جاتا؟ صرف ایک چیز کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا, یہاں پہ بہت سی چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے. بورڈ کے عہدیدار جانے, جو اس کو لے کر آئے وہ جانے, کیونکہ وہ کافی عرصے سے کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہیں, تو جو لے کر آئے اس کو ان سے سوال بنتا ہے. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ بہتر کام کر رہے ہیں تو ضرور کرتے رہیں. پشاور زلمی جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ شاید کرتے رہیں گے. بہتر پاکستان کرکٹ بہتر ہو, چاہے کوئی بھی کام کرے اور کتنے بھی کام کرے, یہ میرا کہنا ہے. اب بابر اعظم کا انٹرویو یاد ہے آپ کو, پشاور زلمی نے کیا تھا, تو پشاور زلمی نے اپنا ہی بندے سے کروا لیا تھا نا اس کا انٹرویو. تو یہ ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کون کرکٹر تو کوئی نہیں تھا نا, کرکٹر نہیں تھا وہ. تو پھر سوال ہی کرنے ہوتے ہیں نا, 6 سوال ہی کرنے ہوتے ہیں نا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس پہ چلے آگے کی بات. ابھی عبداللہ شفیق کی ہم بات کر رہے تھے, لیکن عبداللہ شفیق کا ابھی میں نے پتا کیا, لاسٹ جو خبریں آنے تک اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا, لیکن وہ ابھی تک کاؤنٹی کے لیے جا نہیں سکے. کوئی ویزا کا ایشو ہو گیا, آج اخبار میں بھی خبر ہے, لیکن میں نے لاسٹ جو چیک کیا لاہور کلندر سے, تو ابھی تک کچھ اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا. عبداللہ شفیق ابھی تک کاؤنٹی کھیلنے ایز وی اسپیک, مجھے جو میں نے خبر پڑی تھی اس کے نہیں. تو اپلائی کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ اپلائی کیے ہوئے تو ویزا تو اپلائی اس نے پہلے کیا ہوگا نا, مطلب کتنا ٹائم ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا, لیکن کچھ نہ کچھ ویزا کا ایشو ہے. تو پھر ہو سکتا ان کی طرف سے کوئی ہو, ورنہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو کیوں لیٹ ہوا؟ اتنی بڑی کاؤنٹی ہے, اتنی بڑی لیگ ہے, سب کچھ ہے, دنیا جانتی, سب جانتے ہیں, ہر کوئی جانتا ہے کہ بھائی کہاں جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کس کے پاس جا رہا ہے, تو وہ تو ویزا فوراً لگنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی اور ریزن ہو. ہاں دیکھیں وہ جو بھی ہوگا, ہو نہیں سکتا وہ مسئلہ ہو جائے گا. ہم لوگ کلب کرکٹ کھیلنے جاتے تھے, 7 دن 6 دن کے اندر لگ کے آ جاتا تھا ویزا. آپ تو یار کرکٹر ٹیسٹ پلیئر ہیں, آپ تو اسٹار ہیں. ہم تو کرکٹ چھوڑ بھی تھی پھر بھی لگ کے آ جاتا فوراً. ہم نے کرکٹ چھوڑ بھی تھی پھر بھی فوراً لگ کے آ جاتا 6-7 دن کے اندر. سوچیں آپ, ابھی پھر لگ جا رہے ہیں آپ انگلینڈ. میں کیا کروں گا جا کے؟ یہ کیا بات کی آپ نے, میرا ویزا لگ کے آ جاتا ہے, یہ کیا بات ہے یار؟ میں کیوں جاؤں گا؟ مجھے ایسا لگا کہ مجھ پہ ہٹ کیا آپ نے.
یار آپ امریکہ جانے والے لوگ ابھی اچھا نہیں جانتے تھوڑی ہے۔ چھوڑیں یا ایک اور دفعہ میں بابر کا ذکر کرنا چاہوں گا. اب میری زبانی ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا میں نے. مائیکل وان کو آپ جانتے ہیں، انگلینڈ کا کیپٹن ہے. اس نے یہ کہہ دیا کہ بابر اچھا کی آپ مجھے یہ مت بولا کریں مائیکل وان کو جانتے ہیں، آپ صرف نام لیا کریں. نہیں، میں نہیں۔ جانتا ہوں مائیکل وان کو جانتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ مائیکل وان انگلش کیپٹن ہے اور بہت زیادہ وہ منہ پھٹ کا لفظ استعمال میں کروں گا. ہاں، وہ بہت بولتا ہے زیادہ۔ بہت زیادہ جو ان کو سمجھ آتا ہے یہ اچھی بات ہے. یہ ان میں بھی، آپ میں بھی یہ بات ہے. کیا؟ جو چیز آپ کے دل میں ہوتی ہے آپ وہ کہہ دیتے ہیں، آپ لگی لپٹی نہیں رکھتے. منہ پھٹ کا لفظ تو نہ منہ بولو پھٹ نا کا میرے لفظ لیے۔ تھوڑا سا شاید لگے برا، لیکن نہیں، منہ پھٹ آپ کا نے یہ مطلب، سخت ورڈ یوز کی. لیکن اچھے معنوں میں ہنستے ہوئے میں نے کہا کہ وہ فوراً کافی بدل زیادہ گئے۔ کافی زیادہ فوراً بدل چلیں گئے۔ یار اب کام کی طرف آ جاتے ہیں. مائیکل وان کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے بابر اعظم کے بارے میں وہ سن لیجئے، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. عماد وسیم اچھا پلیئر ہے T20 کا، محمد عامر بہت اچھا پلیئر ہے، شاہین افریدی بہت اچھا پلیئر ہے. نہیں، مائیکل وان کے خیال میں اگر کوئی اچھا پلیئر ہے اس وقت T20 کا، اس نے کہا بابر اعظم از اے بریلینٹ بیٹر نو ڈاؤٹ، لیکن ہی ڈز ناٹ فٹ ان اینی انٹرنیشنل T20 سائڈ. بھائی جان آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی سائڈ میں وہ نہیں آ رہے، مطلب نہ ویسٹ انڈیز کی سائڈ بڑا میں پلیئر ہے نا مائیکل وان. مائیکل وان بڑا پلیئر، ہاں اچھا پلیئر، بڑا player ہے۔ کیپٹن ہے انگلینڈ کے. کس پلیئر، کن پلیئرز کا اس نے نام لیا؟ اس نے شاہین کا نام لیا، عامر کا نام لیا، شاہین عماد وسیم کا نام اس نے لیا. تو T20 اسپیشلسٹ کا نام لیا. ہاں، لے کے بتائے جو روٹ کا نام، بولے جو روٹ کسی ٹیم میں نہیں آ سکتا. کین ولیمسن کا نام لے. یہ بولنا بہت آسان ہے، ان کو بہت پتا ہے ان لوگوں کو چیزوں کا، کرکٹ کا. ٹھیک ہے نا. بابر اعظم، او بھائی بابر اعظم T20 اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، وہ تینوں فارمیٹ کا پلیئر ہے. ٹھیک ہے، آپ تینوں فارمیٹ کے پلیئر کو تینوں فارمیٹ میں یوز کرتے ہیں. اس نے جن پلیئرز کا نام لیا اس نے اسپیشلسٹ T20 کا، جو اسپیشلسٹ T20 کا پلیئر ہوگا وہ تو ظاہر سی بات ہے دنیا کی کسی ٹیم میں بھی سلیکٹ ہو سکتا ہے نا یار. صحیح بات. تو یہ کیا بڑی کوئی انوکھی بات کی ہے، بڑی کوئی ایسی بات کی جو مطلب بڑی حیران کن بات تھی. بھائی آپ جو روٹ کا بولیں، اس سے پوچھیں جو روٹ صاف منع کر دے گا. جو روٹ کو کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم میں کوئی نہیں لے گا. کین ولیمسن کو کوئی نہیں لے گا، ڈیرل مچل کو کوئی نہیں لے گا. ٹھیک ہے، وینڈن ڈوسن کو کوئی نہیں لے گا. جیمز اینڈرسن کو بھی کوئی نہیں لے گا. سنیں تو صحیح نا، ابھی کس کو؟ ریٹائر ہو گئے ہیں، کس کو؟ جیمز اینڈرسن ریٹائر ہو گئے ہیں. جیمز اینڈرسن لیکن وہ ٹیسٹ میچ کے سر specialist bowler تھے، جیمز اینڈرسن، تو ان کو بھی کوئی نہیں لے گا. جیمز اینڈرسن تو پیک سے ہی T20 فارغ ہاں. کرتی تھی نا، جب وہ کھیلتا پیک پہ ہی تھا. ون ڈے T20 اتنے کھیلتا ہی نہیں تھا، اسپیشلی T20 تو چھوڑ ہی دی تھی اس نے. تو بھائی آپ نے کوئی اتنا کوئی تیر نہیں مارا، آپ نے نام ہی وہ پلیئر کے بتائے ہیں جو اسپیشلی T20 کے. اب اس نے مائیکل وان نے جن اسپیشلی T20 کے پلیئروں کا نام لیا ہے، ان کو بولیں کیا یہ دنیا کی ہر ٹیسٹ ٹیم میں آ جائیں گے؟ یہ میرا سوال ہے. اب اس سوائے سے عامر کے مشکل لگا. ہر دنیا کی ہر ٹیسٹ ٹیم میں کھیلیں گے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ہمیشہ وہ پلیئر جو تینوں فارمیٹ کھیلتا ہے وہ اس کے لیے آپ بولیں گے تو وہ تینوں فارمیٹ میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ہوتی ہے. یہ تو جواب ہی اس نے غلط دی ہے، جواب ہی غلط دیا اس نے. وہ نہیں ہو سکتا تو بھائی ظاہر بات ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ T20 اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، وہ تینوں فارمیٹ کا ہے. آپ بولیں بابر اعظم تینوں فارمیٹ میں سلیکٹ ہو سکتا ہے، میں بولوں گا ہو سکتا ہے. آپ بولیں گے یہ وراٹ کوہلی، ولیمسن، وراٹ کوہلی یہ تینوں فارمیٹ میں ہو سکتے ہیں، میں بولوں گا ہو سکتے. تو یہ جو تینوں والا وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے. کوئی اتنی کوئی کمال کی بات تو نہیں کی. مجھے ایسا لگتا ہے ان کو یہ بات بہت زیادہ بری لگی. نہیں کوئی بری نہیں لگی مجھے بات. یہ بھائی میں نے سب کا نام لیا ہے. پانی وانی تنویر صاحب آپ پئیں. مجھے جب غصہ آتا ہے میں چائے پیتا ہوں. چائے مان گئے. یہ چائے دے، چائے. اتنی سی بات تھی، اس میں بابر کے بارے میں اپنی رائے دی. مجھے پانی نہیں چاہیے. کو یہ بات نہیں سمجھ آئی بھائی بابر کے بارے میں. یہ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. اب آپ نہیں سننا چاہ رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی.